السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، سورہ الذاریات آیت نمبر 34۔ فاخرجنا، پھر ہم نے نکال لیا، خارجہ میں نے نکلا، فاخرجنا ہم نے، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کا نامی جہاں بھی آئے گا وہاں عزت کے القاب سے اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ ہم نے فرمایا۔ رب ایک ہی ہے لیکن یہ عزت کا لفظ ہے۔ ایک کہنا تیرے ابے نے آخیا، کہنا آپ میرے والد محترم نے فرمایا۔ یہ ایک بڑی بات ذہن میں رکھیں، یہ اسلوب ہے بات کرنے کا، عزت کا، احترام کا، کہ جو صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں۔ یہ اسلوب میں آپ کو سمجھانا، وہ کیا کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں، سمجھے میری بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں۔ یہ ہے اسلوب۔ باپ اپنے بیٹے سے عرض کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو فرماتا ہے، یہ ہے اسلوب۔ اس اسلوب کے تحت انسان کو چلنا ہے۔ بعض خطبہ حضرات، عمر نے آ کے آخیا تو صدیق نے ایਂ کر دیتا، استغفر اللہ، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، یعنی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ صحابی آیا تو انہیں ایਂ کہہ دیتا، نہ بالکل اتنا ادب ہونا چاہیے کہ اخیر ہو جانی چاہیے۔ وہ ایسی ذاتیں ہیں جیسا اللہ نے ان کو اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ ان کا جو نام آئے نا تو صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ آئے، سمجھے میری بات؟ یہ ہے ادب کا۔ تو یہاں اللہ رب نے فرمایا فاخرجنا، پھر ہم نے نکال لیا، من کان فیہا، اس شخص کو وہ تھا اس بستی میں، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ یعنی جب ان پر اللہ نے عذاب بھیجا، فرشتوں نے یہ مٹی کے تودے ان کے اوپر پھینکے، مٹی کے پتھر پھینکے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان میں سے ایک بندہ جو میرا تھا، یعنی جو مجھے راضی رکھتا تھا، پھر میں نے کیا کہ اس کو ان میں سے نکال لیا۔ آپ دیکھ لیں ابھی جو استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، یہ جو ترکی میں، شام میں یہ زلزلہ آیا، اللہ معاف فرمائے، 20 گھنٹے کے بعد، 12 گھنٹے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے وہ ملبے سے نکل، جن کو اللہ بچا لے۔ کیوں جی؟ اچھا، یہ بھی ایک بات ہم اکثر بول دیتے ہیں، بھئی مارنے والا بچاؤنے والا بڑا، اکثر کہہ دینے ہیں، وہ بھائی مارنے والا بھی بڑا ہے، وہی ہے، اس کے سوا کون مارنے والا ہے؟ کوئی نہیں مار سکتا۔ مارنے والا بھی وہی ہے اور بچانے والا بھی وہی ہے، لہذا وہ بچانے والا بھی بڑا ہے، مارنے والا بھی وہ بڑا ہی ہے۔ ایم ایس سی آخر نے وہ مارنے والا بڑا، بچانے والا بڑا ہے، نہ، بچانے والا بھی وہی ہے، مارنے والا بھی وہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ہم نے فاخرجنا، ہم نے نکال لیا، من، اس شخص کو، کہ کان، وہ تھا، فیہا، اس میں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، فما وجدنا، سونا ہم نے پایا، فیہا، اس میں، غیرہ، سوائے، بیت من المسلمین، ایک گھر کے مسلمانوں میں سے۔ یعنی اتنے گھر تھے، ان میں صرف ایک مسلمانوں کا گھر پایا، یعنی ایک تھا۔ مسلم کون ہے؟ جو اللہ کی بات کو مان لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کر لے، وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کا معنی لوگوں کو نہیں پتہ، مسلمان تسلیم کر لینا، یعنی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کر لی، ہم مسلمان بن گئے۔ تو جب بندہ مسلمان بن جاتا ہے تو پھر کیا ہے اس کے ذمہ؟ یہ اللہ رب العزت پابندی لگائی ہے، اس کو پابند کیا ہے کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرو، بس دیٹس آل، اور کوئی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں انہیں آخیا تھے، ان کو سنیا تھے، انہیں آیا فلانے نے آیا کر دیتا، نہ، یہ آئیں بائیں شائیں والی بات نہیں ہونی چاہیے، بالکل سادی سی بات، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بس دو ہی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور بعض لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ لو جی یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ سنت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ انگوٹھوں کو چومنا، ایسے لگانا۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، ان میں سے کوئی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا تو یہ یقین ہے کہ کعبے کے رب کی قسم ہے کہ کوئی بھی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف چل سکتا ہے؟ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جھوٹ کے پلندے ہیں، لو جی انہوں نے ایسا کہا، یہ ان کی سنت، نہ، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں، اس لیے
کہ ہو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت کے خلاف چلے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ان میں سے فما وجدنا، سو نہ ہم نے پایا فیہا اس میں غیر سوائے بیت من المسلمین، ایک گھر کے مسلمانوں میں سے، وترکنا اور ہم نے چھوڑ دی فیہا اس میں آیاتن ایک نشانی، للذین ان لوگوں کے لیے جو یخافون خوف کھاتے ہیں العذاب العلیم نہایت دردناک عذاب سے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ سے ڈر جائے، اللہ کے عذاب سے ڈر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے جسم کا گلنا سڑنا یاد رکھتا ہے نا کہ یار میرے جسم کو کیڑوں مکوڑوں نے کھا جانا ہے، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بلا بندہ گناہ کرتا ہے؟ وہ گناہ نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی فرمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جا رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ ہے وہ مردہ پڑا ہے، بڑا خوبصورت ہے پر ہے مردہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں میرے صحابہ، تم میں سے کوئی اس کو خریدنا پسند کرے گا؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی اگر زندہ ہوتا تو غنیمت ہی، یہ تو مردہ ہے، تو یہ ہمارے کس کام کا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو مفت میں لے لو۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مفت میں لینے بھی اس کو تیار نہیں ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جس طرح تمہاری نظر میں یہ بکری کا بچہ مردہ بچہ کسی کام کا بھی نہیں ہے، اس کی آپ کی نظر میں حقیر سے حقیر بھی کوئی بھی کسی قسم کی ضرورت نہیں آپ محسوس کرتے، اس سے بھی زیادہ دنیا کا مال اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس کا مگر ہم بھاگ رہے ہیں۔ پتہ ہم سب کو ہی ہے کیوں جی؟ ابھی آپ دیکھ لیں یہ ہمارے ستینے روڈ پہ نا ایک شاہ جی پراپرٹی ایجنسی والا تھا، یقین کریں میرے خیال کے میرے گمان وہ کروڑوں روپے کا مالک تھا، 2-3 اس نے شادیاں بھی کی تھی، بچے بھی میرا خیال اس کے ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بتا رہے۔ آج میرا خیال 2 سال ہو گئے اس کی دکان بند پڑی، ابھی تک بند ہی ہے، نہ آگے نہ پیچھے نہ گل نہ گبار۔ یعنی یہ دنیا کا مال اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ پتہ ہم سب کو ہی ہے یار ایک دن چھڈ ہی جانا، اے دھوکے کا سامان ہے، متاع غرور، دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے دنیا کا مال۔ یہ ویسے دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت، لیکن آپ دیکھیں 2-2 کنال کی 4-4 کنال کی کوٹھی بنا کروڑوں روپے لوگ لگا دے، جیسے چھڑ کے جانا ہی نہیں تھا، اتنے بیٹھے رہنا ہے۔ نہ نہ نہ، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن چھوڑنا ہی چھوڑنا، یہ پلے باندھ لیں، ان کی باری ہے پھر ہماری بھی باری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں پاکستان میں پانی کا عذاب آیا، سیلاب یعنی یہ بارشیں ہوئی، اللہ نے ہمیں یہ متنبع کر دی، اطلاع دے دی کہ سیانے عقل مند بن جاؤ کہ کہیں تم پر بھی یہ وقت نہ آ جائے۔ پھر اللہ نے ادھر یہ زلزلہ لا کر ایک شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انسان بن جاؤ، میرے بن جاؤ، اگر شیطان کی پیروی کرو تو پھر میں ان کا یہ بھی حال کر سکوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 150 منزل کی بلڈنگ ہے یوں نیچے آ رہی ہے اس تک، اللہ معاف، اس میں پھر کسی کی بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اس بستی میں جہاں عذاب آیا تھا ایک گھر تھا جو میرے تابع تھا، تو پھر کیا تھا، پھر ان کو میں نے بچا لیا، اس لیے بچایا کہ لوگوں کو بتا سکوں دیکھو یہ میری نشانی ہے کہ جو مجھے ماننے والے تھے، میرے اور میرے رسول کی پیروی کرنے والے تھے، میں نے ان کو بچا لیا، ان کو کچھ نہیں ہونے دیا، وہ غم نہ کھائیں۔ لیکن جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کرتے، ان کی بات کو نہیں مانتے، پھر اللہ فرماتے ہیں ان پر ہم اسی طرح کا عذاب لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تو ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ فرما۔ پھر دیکھیں جی نہیں آیتوں کو ایک دفعہ فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے نکال لیا من کان اس شخص کو کہ وہ تھا فیہا اس بستی میں من المؤمنین مومنوں میں سے، فما وجدنا سو نہ ہم نے پایا فیہا اس میں غیر سوائے بیت من المسلمین ایک گھر کے مسلمانوں میں سے، وترکنا اور ہم نے چھوڑ دی فیہا اس میں آیاتن ایک نشانی للذین ان لوگوں کے لیے جو یخافون العذاب العلیم خوف کھاتے ہیں نہایت دردناک عذاب سے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ سے یہ معافی مانگا کریں، اللہ سے زیادہ توبہ کریں، یقین کریں بڑے دنیا کے حالات جو ہیں اس وقت مسلمانوں پر اللہ معاف فرمائے، تو ہمیں ہر وقت اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، بہت زیادہ توبہ کرنی چاہیے۔ یہ صبح میں سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زمین گھومتی ہے نا ایسے، اس کا جو چکر نا یہ رک گیا ہے، 70 سال کے بعد یہ پھر واپس ریورس ہوتی ہے، یعنی اس کے نیچے تہ بتہ ہے، زمین کے نیچے ایک تہ ہے، پھر اس کے نیچے ہے، پھر اس کے نیچے ہے، پھر اس کے نیچے 6000 سینٹی گریڈ کے اوپر
اتنی گرمی ہے وہاں، اتنی تپش ہے وہ اتنا ہے جیسے سمجھ لیں وہ کولے سے بھی زیادہ وہ بالکل سرخ رنگ کی آگ ہے جس کے وہ گرمی سے یہ زمین ایسے گھومتی ہے. تو پھر وقت اللہ رب العزت نے سائنسدان بتا رہے ہیں یہ اللہ نے روک دیا ہے، یعنی 70 سال کے بعد پھر یہ روس کرتی ہے. اس کے ساتھ یہ موسم میں تبدیلیاں آتی ہیں یا اور بھی مسائل، یہ زلزلے وغیرہ یہ ہے. تو اللہ سے یہ یقین کریں، پتہ نہیں ہمارا بھی کیا ہونے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو کم از کم ہم روز دن میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے 70 مرتبہ، ایک روایت میں کہ 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کر دوں. ہمیں بھی چاہیے اٹھتے بیٹھتے کم از کم اور کچھ نہیں 100 مرتبہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یا اللہ تو ہم سب مسلمانوں کے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرما. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 1 منٹ بیٹھو جی، منہ میٹھا تہاڈا کرا دیے جی کہندے لے آ بھائی.